عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کی موت ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا قمیض دیں تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دوں، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا قمیض دیا اور فرمایا کہ جب کفن اور غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا۔ جب انہوں نے اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض پکڑ کر کھینچا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے منع نہیں فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں؟ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی طرف توجہ نہ دی، نماز جنازہ پڑھائی جیسا کہ دیگر احادیث میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی جنازہ نہیں پڑھانی اور ان کی قبر پہ بھی نہیں آنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں قمیض کے ثبوت پر نقل کیا کہ کرتا قمیض یہ نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ قدیم سے لوگ استعمال کرتے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرتا قمیض پہنا ہے، گریبان سامنے ہوتا تھا، جبہ بھی پہنا ہے اور تنگ آستینوں والا بھی جبہ پہنا ہے جو فولڈ نہیں ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرمانے لگے، چہرہ دھویا، تو جب بازوؤں کو دھونے لگے، اوپر کرنے لگے تو وہ اوپر نہیں ہوا۔ جب اوپر نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بازو بیچ میں سے نکال دیے۔ ظاہر بات ہے وضو کرنا تھا، بازو نکال کر دھوئے، دھونے کے بعد پھر پہن لیا۔ تو اگر کہیں بازو تنگ ہوں، اوپر نہ ہوتے ہوں، تو پھر بندہ اتار کے وضو کر لے۔ وضو کرنا تو فرض ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے وضو کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پاؤں دھوئے۔ تو قمیض کسی بھی طرح کا انسان استعمال کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ مرد کے لیے باریک لباس بھی منع نہیں ہے، مرد کرتا باریک پہن سکتا ہے، اس لیے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے۔ یہ جگہ باریک لباس نہ ہو کہ اندر سے جسم نظر نہ آئے، باقی جسم اگر وہ پتلا قمیض استعمال کرتا ہے تو منع نہیں ہے، اور کسی بھی ڈیزائن کا استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے منع نہیں ہے۔ دو چیزوں کیا ہے کہ انسان تکبر کی نیت سے نہ پہنے، دکھلاوے کی نیت سے نہ پہنے، اور فضول خرچی نہ کرے کہ فضول خرچی لباس میں کہ بڑا بڑا لمبا لمبا سلایا، بازو آگے کو لٹک رہے ہیں، یا کرتا بہت لمبا سلایا ہے، تو یہ منع ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں قمیض کا ذکر تھا، اس لیے یہاں ذکر کیا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، سن 8 یا 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیٹا مشہور صحابی تھا، پکا صحابی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کا جنازہ پڑھائیے اور ان کو قمیض بھی دے دیجئے برکت کے لیے۔ اولاد کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے ہمارے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ اب اسے پتہ تھا میرا باپ گناہ گار ہے، پکا مومن نہ تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ ایمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض بھی دیا کہ اسے پہناؤ، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً منع کیا ہے کہ آپ ان کفار کے لیے، منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کہ یہ دل سے مومن نہیں ہیں تو کفر کی حالت میں مریں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے، ان کے لیے استغفار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن صراحتاً منع نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ شاید اللہ معافی دے دے نماز جنازہ پڑھائی، تو بعد میں اللہ نے صراحتاً منع کر دیا کہ آج کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔
اور ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اس لیے دیا کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس جب قیدی بنے تو وہ لمبے قد کے تھے، تو اتنا لمبا قد تھا کہ اونٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح لمبے قد کے تھے، ان کو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے لے کر ان کو پہننے کے لیے دیے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے کر وہ بدلہ اتارا کہ اس سے اس وقت لیا تھا، یہ اس وقت اس کو دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہ بیٹا پکا صحابی تھا، تو اس کا شوق تھا، اس کا دل کرتا تھا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں ہمیں فائدہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کا دل رکھنے کے لیے ہم کر دیتے ہیں کہ چلو فائدہ نہیں ہے لیکن یہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جس کام پر ثواب نہ بھی ہوتا اس کو کر لیتے تھے کہ اگلا خوش ہو جائے، تو یہاں بھی بیٹے کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، لیکن بعد میں اللہ نے منع فرما دیا کہ جو منافق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ بندے ظاہراً مسلمان ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہیں، تو ساتھ حکم دے دیا کہ یہ جب مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ